بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الناس من نفع الناس۔ ناظرین محترم، ہمارا یہ سلسلہ وار پروگرام تحلیل و تشریح ہے اس محاضرہ، اس لیکچر کی جو مرجع کبیر آقا سید صادق شیرازی حفظہ اللہ نے مبلغین کو ماہ رمضان سے پہلے بالخصوص اور تمام مومنین مومنات کو بالعموم وہ درس دیا تھا۔ اس میں آپ نے اس حدیث کے ذریعے سے متوجہ کیا تمام مبلغین کو بھی اور تمام مومنین مومنات کو کہ وہ شخص بہترین شخص ہے جو لوگوں کو بینیفٹ دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے۔ پچھلے حلقے اور قسط میں میں نے عرض کیا کہ فائدہ غالباً انسان سوچتا ہے کہ ہمارا ہو جائے، اپنا فائدہ پہلے سوچتا ہے، دوسروں کا بعد میں سوچتا ہے، یا فائدہ سوچتا ہی نہیں ہے یا ان کا نقصان سوچتا ہے۔ تو قرآن میں ایک بات ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر آپ نے نیکی کی تو نیکی آپ نے اپنے لیے کی، اگرچہ ظاہراً یہ لگتا ہے کہ ہم نے دوسرے کے ساتھ نیکی کی ہے، دوسرے کی سپورٹ کی ہے، دوسروں کو مانوی یا مالی یا کوئی بھی سپورٹ اور مدد دی ہے، لیکن اس کا پہلا بینیفٹ، پہلا فائدہ خود انسان کو ہوتا ہے اگر اس نے للہ کی ہے۔ اگر وہ نیکی ہے تو اس کی نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کو دنیا میں بھی اس نیکی کے لیے کی وجہ سے خدا مزید اس کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے گا، زندگی بڑھا دے گا، رزق بڑھا دے گا، خدمت کے مواقع بڑھا دے گا۔ جیسے بعض روایت میں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق بڑھے، آپ لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیں تو وہ کار ظاہراً دوسروں کی سپورٹ رہے ہو اس کی رہی ہے۔ لہٰذا پچھلے حلقے میں قسط میں ہم نے یہ بیان کیا کہ دنیاوی اعتبار سے ہم کیسے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے، چند ایک مثالیں پیش کی، ورنہ انسان کی زندگی میں قدم قدم پہ ایسے مواقع ہیں کہ ہر لحظہ، ہر قدم پہ، ہر روز، ہر ساتھ دوسرے لوگوں کو انسان فائدہ دے سکتا ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے۔ اب یہاں پہ ہم بات کریں گے آخرت کے اعتبار سے ہم دوسروں کو کیسے فائدہ دیں جس سے اس کا ریوارڈ اور رزلٹ اور نتیجہ یہ نکلے کہ وہ فائدہ ہمیں بھی پہنچے روز قیامت۔ مثال کے طور پہ آخرت کے اعتبار سے سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اسی طرح پورے انسانوں کو، پوری دنیا کے انسانوں کو آپ جہنم کی آگ سے بچائیں جہاں تک آپ کی آواز جا سکتی، یہ فائدہ ہے۔ اس سے بڑا فائدہ آپ آخرت کا کیا دیں گے کہ لوگوں کو آپ جہنم کی آگ سے باہر نکال کے جنت میں لے جائیں، لوگوں کو اللہ کی رضا کے قریب کر دیں۔ آج 7 ارب سے زیادہ جو پاپولیشن ہے دنیا میں، اس آبادی کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں میڈیا کے دور میں، ہمارا سب کا وظیفہ شرعی ہے کہ ان کو جہنم سے نکالیں آخرت کے اعتبار سے۔ اغلب دنیا جو ہے وہ جہنم کے راستے پہ چل رہی ہے، بہت کم لوگ ہیں جو جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک عالم ربانی ہے اور ایک طالب علم ہے جو سبیل نجات کے راستے پہ ہے، اور باقی لوگ جو ہیں وہ نادانی میں ہلاکت کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ بعض حدیث میں انسان عالم بنے، کن عالماً او متعلماً او احب اہل العلم فلا تکن رابعاً والا فتہلک، یا عالم بنو یا طالب علم بنو، یا ان دونوں سے محبت رکھو ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ تو دوسرے لوگوں کو فائدہ آخرت کے اعتبار سے اگر ہم پہنچانا چاہتے ہیں تو فرسٹ آف آل ہمیں پورا دین خود سمجھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے، پھر دوسروں کو سمجھانا ہے
قول سے بھی عمل سے بھی لوگوں کو اس کام کی طرف بلانا ہے کہ آخرت اپنی جو آپ کا فیوچر ہے، جو آپ کی دائمی زندگی ہے، جو آپ نے ہمیشہ گزارنی ہے، اس کے لیے آپ فکر مند ہو جائیں۔ تو لہٰذا یہی طریقہ کار ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ لہٰذا پورے اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ مدرسے جائیں اور باقاعدہ سلسلہ، آپ چند کتابیں اسٹڈی کر لیں، آپ پورے دین کو سمجھ جائیں۔ مثلا قرآن کو ترجمے سے پڑھ لیں، کوئی ایک تفسیر قرآن پڑھ لیں، مختصر تفسیر پڑھ لیں قرآن کی۔ اسی طرح آپ جو ہے نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں، توضیح المسائل میں عقائد اور فقہی مسائل دیے جاتے ہیں، پوری تفصیل ہوتی ہے اس میں۔ ذنوب کبیرہ، گناہ کبیرہ کتاب ہے آیت اللہ دست غیب کی، اس کو دیکھیں۔ یہ چند کتابیں اگر آپ سمجھ جائیں گے اور ان پہ عمل پیرا ہو جائیں گے، 14 ستارے ہیں جیسے، نقوش عصمت ہے، معصومین کی معرفت کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں آپ پورا دین سمجھ جائیں گے، اور تھوڑے عرصے میں، کوئی سال دو بھی نہیں لگیں گے، تھوڑا تھوڑا ٹائم بھی دیں تو آپ جب خود عمل پیرا ہوں گے، خود دین کو سمجھیں گے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی رعایت کریں گے، تو آپ جو ہے لوگوں کو بھی فائدہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی فائدہ دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنی فیملی کو فائدہ دے رہے ہیں کہ ان کو دین بتا رہے ہیں اور عمل کر کے دین سمجھا رہے ہیں، پھر آپ اپنے رشتہ داروں کو، پھر آپ پوری دنیا کو جو ہے آخرت کی نجات، آخرت کی کامیابی، اس کی طرف بلائیں، قول سے بھی اور عمل سے بھی۔ یہ سب سے بڑا کام ہے، اور یہ دنیا کے فائدے سے بڑا فائدہ ہے۔ جو یہ فائدہ دے رہا ہے اس کا مقام بلند ہے۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں پورے دین کو سمجھ کے عمل پیرا ہو سکیں، ہمارے امام ہم سے راضی ہو جائیں، ہماری آئندہ نسلیں نیک ہو جائیں، ہماری امت اسلامیہ کے اندر حق کی معرفت اور حق پہ عمل اور حق کا پیغام پہنچانے کی سب کو توفیق حاصل ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔